بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک ان آیات کی ترجمہ، تفسیر اور تشریح چل رہی ہے۔ آج کے سبق کے اندر کچھ چیزیں باقی ہیں وہ ہم پڑھیں گے، جس میں خاص طور پر جو آیات میں منافقین کی 2 مثالیں دی گئی ہیں ان کو ہم بڑے تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، یہاں تک ہو چکا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، تو یہ صحابہ کو بے وقوف بتایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیا ان بے وقوفوں جیسا ایمان لے کر آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ دیکھیں، بے وقوف یہی لوگ ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ پھر آگے بتایا کہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تھے تو جھوٹ بولتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور جب یہ اپنی شیطانوں کے پاس خلوت میں جاتے تھے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیطان کون سے ہیں اور خلوت میں جانے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، شیاطین سے مراد وہ ہیں کہ یہود کے وہ جو بڑے بڑے سردار تھے، جو ساری پلاننگ اور منصوبہ کیا کرتے تھے اور ان کو بتایا کرتے تھے اور ان کی تشکیل کیا کرتے تھے کہ تم نے مسلمانوں کو جا کے اس طریقے سے دھوکہ اور فریب دیا کرنا ہے۔ تو پھر یہ جو اپنے بڑے بڑے سردار تھے، ان سردار کو قرآن مجید میں شیطان کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور پھر ان سے یہ تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر چھپ چھپ کے ملا کرتے تھے اور ان کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ صرف اور صرف مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر آپس میں مل کر یہ پلاننگ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے دھوکہ دیا جائے گا اور کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اب مطلب یہ کیا تھا مذاق کرنے کا؟ دیکھیں، یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مذاق پر سزا دیں گے۔ اس مذاق پر جو سزا دی جائے گی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، مطلب یہ کہ ان کو ان کے مذاق کی بہت بری اور عبرتناک سزا یہ دی جائے گی۔ آگے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ پہلے چونکہ گمراہی پر تھے، ظاہر بات ہے کہ مشرکین تھے، یہود تھے، بعد میں یہ ایمان لیا تو انہوں نے ایمان کا اور اسلام کا ذائقہ بھی چکھ لیا، لیکن اس کے باوجود دنیاوی اغراض اور دنیاوی مفاسد کی وجہ سے انہوں نے کفر اور شرک کو اختیار کر لیا، منافقت کو اختیار کر لیا۔ تو اسی کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کہ انہوں نے ہدایت یعنی ایمان اور اسلام دے کر جو انہوں نے خریدا ہے، کفر خریدا ہے، شرک خریدا ہے، نفاق خریدا ہے، برا عقیدہ خریدا ہے دنیاوی مقاصد اور مفاد کے لیے، یہ ان کا سودا اچھا نہیں ہوا ہے۔ ان کو اس تجارت کے اندر بالکل ذرا برابر فائدہ نہیں ہوگا اور یہ سراپا اور سراسر گھاٹے کے اندر ہی رہیں گے۔ آگے دیکھیں، منافقین کی 2 مثالیں دی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ منافقین میں سے ایک منافق تو وہ تھے جو اپنے نفاق کے اوپر پکے اور مضبوط تھے اور وہ جھوٹا ہی اسلام کا دعویٰ اور اقرار کیا کرتے تھے۔ تو ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال ایسے جیسا کہ ایک شخص نے آگ جلائی ہو۔ اب دیکھیں، رات کا وقت ہو اور رات کے وقت کوئی شخص آگ جلائے۔ اب آگ جلائے تو پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس آگ کی ایک روشنی ہوتی ہے اور وہ ارد گرد کی ساری چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ پہلے کفر اور شرک کے اوپر تھے۔ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ایمان قبول کرنے کی وجہ سے دین اسلام کے دلائل اور براہین سے ان کے سامنے حقیقت حال واضح ہو گئی۔ تو پھر یہ اس کو تعبیر دی گئی ہے دین اسلام کو آگ کے ساتھ، کہ جس طریقے سے آگ ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جو شخص ایمان لے کر آتا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے اس کے اوپر بھی ایمان کی حقیقت کھل جاتی ہے، کفر اور شرک کی حقیقت کھل جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہیں۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے ضد کی، ہٹ دھرمی کی اور بغض اور اناد کی وجہ سے انہوں نے منافقت کو اختیار کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس نور کو لے گئے۔ مطلب یہ کہ جو ایمان لانے کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے ان کو بظاہر تھوڑی بہت نورانیت حاصل ہوئی تھی، ان کے دل کی صفائی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے نفاق کو اختیار کیا، اس نفاق کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ نورانیت ساری کی ساری ختم کر دی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہ دوبارہ کفر اور شرک کے اندھیروں کے اندر غرق ہو گئے۔ لا یبصرون، ان کو بالکل کوئی چیز سجھائی ہی نہیں دیتی ہے۔ جس طریقے سے اندھا ہو اور پھر رات کا وقت ہو تو اندھے کو تو ویسے ہی کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر رات کی تاریکی ہو تو تاریکی پر تاریکی مزید بڑھ جائے گی اور اس کو کچھ بھی سجھائی نہیں دے گا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ پہلے ہی کافر اور مشرک تھے، پھر ایمان لے کر آئے، لیکن جب دوبارہ نفاق کو اختیار کر دیا تو اب یہ دوبارہ دل کی آنکھوں سے اندھے ہو گئے ہیں۔ اب ان کو ہدایت کا راستہ بالکل بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد اب اگلی آیت دیکھیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ یہ جو 2 آیات ہیں، ان 2 آیات کے اندر ان منافقین کا تذکرہ ہے جو منافقین مذبذبین تھے۔ مطلب یہ کہ وہ شک و شبے کے اندر تھے۔ ان کو بعض اوقات یہ لگتا تھا کہ کفر و شرک کا راستہ درست ہے، کبھی ان کو یہ لگتا تھا کہ دین اسلام کا راستہ درست ہے۔ جہاں پر ان کو ان کا مفاد نظر آتا تھا وہ اس طرف چلنا شروع کر دیتے تھے۔
تو ان کو یہاں پہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب تشبیہ میں کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی مثال ایسے جیسے آسمان سے بارش، پہلی اس کے اندر بارش ہے، اور دوسری اس کے اندر ہے ظلمت اور اندھیرا، اور تیسری اس کے اندر ہے بجلی کی گرج، اور چوتھی یہ ہے بجلی کی چمک۔ یہ چار چیزیں ہیں جن کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب ایک ایک کر کے ان کو سمجھ لیں۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے نا آسمان سے بارش، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ دین اسلام۔ اب یہ لوگ دین اسلام جب انہوں نے قبول کر لیا تو گویا کہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کے نیچے آ گئے ہیں، لیکن اس کے اندر ساتھ ساتھ اندھیرا بھی ہے۔ اب اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا وہ کفر اور شرک ہے جو ان کے دل کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب یہاں پر کیا گرج بھی ہے؟ گرج یہ ہے کہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو کفر و شرک پر عذاب کی دھمکیاں دی ہیں وہ ہے اس سے مراد، کہ اگر تم نے کفر و شرک کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس میں روشنیاں بھی ہیں۔ اب روشنیاں کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کے وعدے ہیں، اعمال صالحہ کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اب یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جب یہ فرمایا نا کہ جب کبھی بجلی چمکتی ہے تو یہ قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے، اور جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگ جاتے ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب روشنی چمکتی ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے، اعمال صالحہ کا وعدہ کیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کسی اور دینی اور دنیاوی نعمت کا وعدہ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں اور اس طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو ان کے دل کے اندر کفر اور شرک تھا، نفاق تھا، جب اس کی عادت ان کے اوپر غالب آتی ہے اور ان کو کوئی دنیاوی مقصد اور دنیاوی مفاد ان کو نظر آتا ہے کفر و شرک کے اندر، تو پھر یہ اس طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی کو فرمایا کہ یہ کیا ہیں؟ یہ دونوں کے اندر ڈگمگانے والے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کفار اور مشرکین کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو چھین لے۔ مطلب یہ کہ جو ان کو فی الوقت دین اسلام کے احکام و مسائل کی طرف تھوڑی بہت جو ان کو رغبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے جانے کے اوپر قادر ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ لوگ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کر لیں۔ اگر یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔